مکتوب نمبر 163، یہ مکتوب شریف جناب شیخ فرید صاحب کی طرف صادر کیا گیا۔ پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ شیخ فرید صاحب جو تھے وہ بادشاہ وقت کے دربار میں تھے اور ان کے مصاحبین میں سے تھے۔ تو مجدد علیہ الرحمہ نے شیخ فرید جو تھے وہ مجدد رحمۃ اللہ تعالیہ سے وابستہ تھے۔ پہلے شیخ فرید صاحب مجدد رحمۃ اللہ تعالیہ کے مرشد گرامی حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیہ کے بیعت تھے اور پھر مجدد رحمۃ اللہ تعالیہ سے آپ بیعت ہوئے۔ چونکہ شیخ فرید صاحب یہ بادشاہی وقت کے دربار میں ہے تو مجدد رحمۃ اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً ان کو اپنی مکاتیب میں اسلام کی حمایت والی مکاتیب لکھتے ہیں، کفر اور شرک کی، بدعات کی، رسومات کی ختم ہونے کے لیے مکاتیب لکھتے ہیں۔ یہ مکتوب شریف میں آپ ارشاد فرمائیں کہ اسلام اور کفر ایک دوسرے کے بالکل ضد ہے، اپوزٹ ہے، دونوں کی ایک جگہ اکٹھا ہونا محال ہے، احتمال ہی نہیں رکھتا۔ یہ دونوں ضد محال ہے اور ایک کو عزت دینا دوسری کی ذلت کا سبب بنے گا۔ اسلام کو اگر آپ نے عزت دی نا تو کفر خود بخود ذلیل ہوتا جائے گا، اور اگر کفر کی عزت دی تو اس کے مقابلے میں اسلام ذلیل ہوتا جائے گا۔ اللہ رب العزت تجھے سالم رکھیں کہ تو کفار کو ذلیل رکھیں اور ان کے ساتھ اختلاط نہ کیا کریں، ان کے ساتھ مخلوط نہ رہیں، بس کہ ان سے الگ رہیں، کیونکہ ان کے ساتھ جو ہے وہ خلطیت بہت مضر اور بہت نقصان دہ ہوتا ہے۔ اور تعریف ہے اس ذات کے لیے جس نے ہم پر انعام فرمایا اور ہمیں اسلام کے لیے ہدایت فرمائی، اور اللہ کریم نے ہمیں اپنے حبیب کی امت مطہرہ سے پیدا فرمایا ہوا ہے۔ سعادت دونوں جہان کیا ہے؟ وابستہ ہے اتباع سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اور بس حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی متابعت۔ حضور کی اتباع کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہ ہے کہ آپ اسلام کی ارکان، اسلام کی احکام کو بلند رکھیں اور کفر کی احکام کو، رسومی کفر کے احکام کو اسے نیچے رکھیں، کیونکہ اسلام اور کفر ایک دوسرے کی ضد ہے، ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ نہیں رہ سکتا۔ اگر ایک کو آپ ثابت کرنا چاہیں گے تو یہ دلیل یہ ہوگا کہ دوسرے کو آپ نے نیچا دکھا دیا۔ احتمال دونوں کا اکٹھے رہنا، یہ دو ضد چیزوں کا آپس میں اکٹھا ہونا ہے، اور دو ضد چیزیں آپس میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ دن رات ضد ہے، دن اور رات دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے، یا رات ہوگی یا دن، بس۔ اور اگر آپ ایک کو عزت دیتے ہیں تو اس سے یہ لازم آ جاتا ہے کہ دوسرے کو آپ نے خوار اور ذلیل کر لیا۔ اگر آپ نے اسلام کو عزت دی تو اس کا معنی یہ ہوا کہ آپ نے کفر کو ذلیل کیا، اور اگر کفر کو عزت دیا تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ نے اسلام کو ذلیل کر دیا ہے، بس۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کی کہ اخلاق حمیدہ، اوصاف حمیدہ، وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، آپ مبارک کی ذات گرامی اتنے شفقت والے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ کریم نے ان کو فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے ساتھ اور منافقین کے ساتھ جہاد فرمائے، واغلظ علیہم، اس پر شدت کرو، غلظت اختیار کر لیا کرو۔ دیکھیں اللہ رب العزت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرماتے ہیں؟ قل بفضل اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک۔ وہاں پر تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اگر آپ سخت ہوتے، غلظت والے ہوتے تو کوئی بھی آپ کے پاس نہ آتا، لیکن کفار اور منافقین کے لیے اللہ کریم فرماتے ہیں اس پر غلظت کرو، ان پر شدت کر لیا کرو۔ پر وہ نبی جس کو رب نے جل وعلا شانہ نے خلق عظیم کا خطاب دیا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، انہیں بھی حکم فرمایا ہوا ہے کہ کفار کے ساتھ جہاد کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ۔ کیوں؟ کہ کفار کے ساتھ سختی کرنا یہی خلق عظیم ہے، یہی اخلاق ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کیسے تھے؟ آپ نے فرمایا قرآن اٹھائیں وہی اخلاق مصطفی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو قرآن میں رب کائنات کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ۔ ہاں کفار کے ساتھ چلو جی خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے ساتھ ہم رفق کریں، نرمی کریں، یہ خلق عظیم نہیں ہے۔ خلق عظیم یہ ہے کہ ان کے ساتھ شدت اختیار کی جائے۔ بس عزت اسلام کفر کی خواری اور ذلت میں ہے، اور اہل کفر کی ذلت میں اسلام کی عزت ہے۔ جو بندہ بھی اہل کفر کو دوست رکھتا ہے وہ اہل اسلام کو ذلیل کر رہا ہوتا ہے، اور جو کوئی بھی
اہل اسلام سے مودت اور محبت رکھتے ہیں وہ اہل کفر کو ذلیل رکھتا ہے۔ اور پھر یہ بھی کیا بات ہوئی کہ کفار کو آپ آگے بٹھا دو، ان کی تعظیم کر لو، انہیں اوپر جگہ دے دو، یہ تو خود کفار کو تعظیم دینا ہے۔ اس وقت کے بادشاہ جو تھے وہ کفار کو یعنی ہندوؤں کو، ہنود کو، کفار کو، اہل شرک کو، مجوسیوں کو عزت دیا کرتے ہوتے تھے، تکریم دیا کرتے ہوتے تھے۔ اپنی مجلسوں میں کفار کو جگہ دینا، ان کے ساتھ مصاحبت دوستیاں کرنا، ان کی میزبانی کر لینا، ان کے ہاں سے ہاں ملا دینا، یہ تو ان کو اعزاز دینا ہے۔ اور جس نے کفر کو اعزاز دیا اس نے اسلام کو گرا دیا۔ ارے اسلام تو چھوڑے، اسلام تو بڑی دور کی بات ہے۔ من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام، جس نے ایک بدعتی بندے کو عزت دیا، وقار دیا، تو اس نے اسلام کو گرانے میں امداد کر لیا۔ کتوں کے طرح ان کو دور رکھو، چھل ہٹ، ادھر دور رکھو۔ اور اگر آپ کو کوئی دنیاوی غرض ان کے ساتھ ہو، بزنس ہو، کوئی دنیاوی ڈیل ہو ان کے ساتھ، جو وہ ڈیل ان کے علاوہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہو سکتی، تو پھر کیا ہوا؟ اس کے ساتھ بھی ایسے بات کرو جیسے بے اعتبار، اور ان کے ساتھ کوئی اس طرح کے بات کر لو جیسے ان کو ایک شنی اور ایک مردار کے ساتھ آپ بات کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی بقدر ضرورت ان کے ساتھ رہو۔ اللہ کریم اپنے کلام مجید میں، اللہ رب العزت نے قرآن عظیم الشان میں کفار کو کیا بنایا ہوا ہے؟ اپنا دشمن، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک کی دشمن قرار دیا ہوا ہے۔ وہ اللہ کے دشمن ہیں اور اللہ کے حبیب کے دشمن ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پس اختلاط اور محبت ان کے ساتھ جو اللہ اور اس کے رسول کی دشمن ہے، وہ بہت بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ جو سب سے کم نقصان ان کی صحبت سے ہمیں مل جاتا ہے وہ یہ ہے، ان کے ساتھ ہم اٹھے بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ محبت کر لیں، ان کی باتوں کو مانتے رہیں گے، تو اس کا سب سے کم ضرر اور کم نقصان یہ ہے کہ ہمیں اپنی احکام شریعہ اجرا کرنے میں ہمیں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اقوام متحدہ ناراض ہوگا، انسانی حقوق کی تنظیمیں یہ بات کریں گے، فلاں کریں گے، ہم احکام شریعہ کو بجا نہیں لا سکیں گے۔ احکام شریعہ تو کیا، ہم تو حج بھی ادا نہیں کر سکتے، ہم تو عمرہ بھی ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ آ گیا ہے کرونا، اور کرونا کے بارے میں حکم دیا آگے سوشل ڈسٹینس رکھیں۔ آپ سوشل ڈسٹینس نہیں رکھیں گے تو پھر یہ ہوگا، وہ ہوگا، وہ ہوگا، وہ ہوگا، فلان ناراض ہوگا، وہ ہوگا، وہ ہوگا۔ اور کرونا آ گیا ہے، اس میں نمازوں میں بھی سوشل ڈسٹینس رکھیں گے، نہیں رکھیں گے تو حکومت وقت ناراض ہوگا۔ حکومت وقت کن کے اشاروں پہ چل رہی ہوگی؟ یہود و نصارہ کے اشاروں پر چل رہی ہوگی۔ جا کے ذرا افغانستان کا منظر تو دیکھ لینا، وہاں پر آج تک کورونا کی نام پر کسی نے سوشل ڈسٹینس ہی نہیں کیا، لیکن چل رہا ہے سب۔ تو ہمارے احکام شریعہ جو ہے نا، اس کی اجرا میں ہمیں رکاوٹ مل جاتی ہے۔ ہم حج نہیں کر سکیں گے، پھر ہم روزہ نہیں رکھ سکیں گے۔ آپ دیکھیں ان کو کفار کے ساتھ، چائنیز کے ساتھ اختلاف رکھتے ہیں، تو ان کا جو صوبہ ہے سنکیانگ، وہاں پر آپ جائیں، وہاں پر کوئی مسلمان روزہ نہیں رکھ سکتے۔ پولیس باقاعدہ ان کے وہاں گھوم پھر رہی ہوتی ہے، کسی بندے کو دیکھیں گے کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، وہ پانی کی بوتل ان کو دیں گے، پیو ہمارے سامنے، نہیں پئیں گے تو اس کو جیل ڈالیں گے، انسانی حقوق کی خلاف ورزی۔ تو یہ سب سے کم ترین نقصان ہے ان کی بات ماننے کی، ان کی ساتھ صحبت کرنے کی۔ یہ آپ سمجھ رہیں گے کہ یہ بہت چھوٹا ہے، نہیں، بلکہ یہ تو بہت بڑی عظیم ہمارے لیے درد سر ہے۔ یہ قدرت جو احکام شریعہ پر ہمیں نہیں مل رہا، یہ ہمارے لیے بہت بڑی نقصان ہے۔ وہ بندہ گمان کرتا رہے گا کہ میں تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں، میں تو مسلمان ہوں، لیکن ایسے افعال کرنا جو دوستیاں نبھا رہے ہیں کفار کے ساتھ، اہل شرک کے ساتھ، تو ان کے وہ دوستیاں نبھانے کی وجہ سے ان کے اسلام آہستہ آہستہ دھلتا جائے گا، ختم ہوتا جائے گا، اور پاک صاف ختم ہوگا۔ بس ان بدبختوں کا کام کیا ہے؟ کفار جو ہے نا، وہ استہزاء کرتے ہیں اور مسخرے اڑاتے ہیں، مومن مسلمانوں کے مسخرے اڑاتے ہیں، اور یہ لوگ منتظر ہے اگر وہ ہمیں قابو کر لیں گے نا، تو ان کی سب سے پہلی کوشش کیا ہوگی؟ یا تو یہ ہوگی کہ ہمیں اسلام سے خارج کر دیں گے، ہمیں ماڈرن اسلام دیں گے ہم ایک۔ اگر یہ بھی نہیں، اور بھی ہم پر قابض ہو جائیں گے، تو وہ ہم سب کو قتل کرنے کی درپے ہوں گے کہ سارے مسلمانوں کا ستیہ ناش کر دو، اس کو نابود کر لو۔
اور یہ بھی نہیں کر سکیں گے تو کم از کم یہ تو کرتے جائیں گے نا کہ ساروں کو اسلام چھوڑ کے کفر میں داخل کر دیں بس. اور ہو رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی کنٹریز سے جب وہاں پر پناہ گزینوں کی طرف پہ جاتے ہیں تو پہلے وہ ایک فارم پہ دستخط ان سے لیتے ہیں کہ میں اسلام کو چھوڑ رہا ہوں، میں کرسچن بن رہا ہوں، اور جا کے ان کو ویزا دے رہے ہیں. یہاں پاکستان میں بدفعلی کریں، پاکستان میں زنا کریں، پاکستان میں کوئی ایسی چیز کریں، جائیں اور جو نام نہاد تنظیمیں بنی ہوئی ہے ان کے پاس جائیں، وہ تمہاری اس بدفعلی کی وجہ سے امریکہ اور انگلینڈ کا، جرمنی کا، فرانس کا ویزا بڑے مفت میں دیں گے، بھیجیں گے تمہیں، شاباش بھی دیں گے. دیکھو اقوام متحدہ جس کو نوبل انعام دے رہے ہیں، کون ہے وہ؟ کہاں سے وہ آئی تھی؟ کدھر گئی تھی وہ؟ اسی لیے کہ وہ جتنے اسلام کے خلاف بولیں گے وہ لوگ، اتنی ہی اہل کفر ان کو رسپیکٹ دیں گے. یوں بھی ان سے کہلایا گیا، یوں بھی ان سے بولا گیا کہ شادی کی کیا ضرورت ہے، ہمیں ایسی ریلیشن میں کسی ایک انسان کے ساتھ رہنا چاہیے بس. یعنی کیا مطلب؟ یعنی زنا کرتے رہیں، کیا ضرورت ہے شادی کی؟ تو اسلام کی احکام کو جتنی بھی وہ زبون اور خوار کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے ساتھ آپ مصاحبت رکھیں گے، ان کے ساتھ آپ دوستیاں رکھیں گے. پس اہل اسلام کو بھی کوئی شرم تو چاہیے نا، کہ وہ لوگ تو ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہمارے دین کو خراب کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہمارے اسلام کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارے دین کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے باوجود بھی ہم ان کے ساتھ دوستیاں نبھا رہے ہیں، ان کو عزت دے رہے ہیں، تکریم بھی دے رہے ہیں. ہمیں شرم کرنی چاہیے. پرانے زمانوں میں جزیہ رکھا گیا تھا نا اہل کفار پر، تم لوگوں نے تو جزیہ ختم کر دیا، تمہاری حکومت نے، جس کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے نا اپنے مرید کو فرما رہے ہیں، تمہاری حکومت نے تو جزیہ کفار پر سے اٹھا لیا، ختم کر لیا. ہاں، یہ کیوں ختم کیا؟ اسی لیے کہ اہل کفر کے ساتھ صحبت، محبت، مودت اور الفت اتنی ہو گئی کہ انہوں نے کہا یار یہ کیا جرمانہ تم لوگوں نے رکھا ہوا ہے، چھوڑ دیں ان کو. انہوں نے کہا جی چھوڑ دیا، تو میرا دوست ہے. مقصود اصلی جزیہ سے کیا تھا؟ جب ہم جزیہ لیتے تھے نا اہل اسلام، تو وہ جزیہ کیوں لیتے تھے؟ تاکہ وہ خوار رہے، ذلیل رہے، شرمندہ رہے. اسی لیے چونکہ وہ مال کی وجہ سے بہت حریص تھے نا، تو ان کو یہ خطرہ ہوتا تھا کہ میں اچھا لباس پہنوں گا، گھوڑے پر سوار ہوں گا، کوئی گاڑی لوں گا، تو حکومت مسلمان ہماری طرف متوجہ ہو جائیں گے کہ اس بندے کے پاس تو پیسے، ہمارا جزیہ بڑھا دیں گے. اسی لیے وہ خواری میں رہتے تھے، ضلالت میں رہتے تھے. وہ ہمیشہ لرزتے رہتے تھے، ترستے رہتے تھے کہ ایسا نہ ہو بادشاہ کو پتہ چلے کہ ہمارے پاس مال ہے تو وہ ہمارے مال کو ہم سے جزیہ کے طور پر چھین لیں گے. وہ جزیہ اسی لیے رکھا ہوا تھا. بادشاہوں کو کس نے اجازت دی ہے کہ آپ جزیے کو ختم کر لیں؟ یہ کس نے اجازت دی ہے بادشاہ کو؟ اللہ اور اس کے رسول نے اجازت دی ہے کہ جزیہ ان سے ختم کرے. ان سے مراد اور مقصد جزیے سے کیا تھا کہ یہ لوگ رسوا رہے، یہ لوگ ذلیل رہے، اور عزت اور غلبہ اہل اسلام کا ہو جائے. اسلام کی علامت کیا ہے؟ اسلام کی علامت یہ ہے کہ کفار کے ساتھ بغض رکھیں، ان کے ساتھ سختی کرے، ان کے ساتھ عناد رکھیں. حق سبحانہ تعالی قرآن عظیم شان میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہے نجس ہے. انما المشرکون نجس. ارے نجس چیز کے ساتھ کیسے محبت کرتے ہو تم؟ جب اللہ کریم نے اسے نجس فرمایا ہوا ہے تو پھر آپ ان کے ساتھ کیسے محبت کر سکتے ہیں، کیسے الفت کر سکتے ہیں؟ اور ایک اور جگہ پر اللہ رب العزت نے اس کو رجس، پلیدی فرمایا کہ یہ پلید ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم لتعرضوا عنہم فاعرضوا عنہم انہم رجس. اللہ کریم نے فرمایا ان سے اعراض کرو، دور رہو ان سے، کیونکہ یہ رجس ہے، گند ہے. یہ یار گند کے ساتھ، پلیدی کے ساتھ تم کیسے محبت و مودت و ملفت کر رکھتے ہو؟ اہل اسلام کو یہ چاہیے کہ اہل کفر کو وہ نجس اور پلید تصور کرے. کسی نجس اور پلید کی صحبت بندہ اختیار کر سکتا ہے؟ جب ان کے ذہن میں کفار اور اہل کفر جو ہے وہ نجس اور پلید نظر آئے تو پھر خام خواہ ان کی صحبت سے یہ دور رہتے ہیں. اور جب ان کے ساتھ صحبت بیٹھیں، کوئی میٹنگ میں بیٹھیں تو اکراہ کے ساتھ، بڑی غلظت کے ساتھ بس کہتے ہیں کہ میں کسی نجس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، کسی پلید کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں. تو پلید کے ساتھ بندہ کتنی دیر تک بیٹھ سکتا ہے؟ بس آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ لوگ تو ان سے مشورے لے رہے ہیں اور ان کے مشوروں پر عمل کر رہے ہیں. تو نجس اور پلید کے مشورہ، نجس اور پلید جو بھی مشورہ دے گا وہ تو نجس اور پلید ہی ہوگا نا.
تو آپ اس نجس اور پلید کے مشورے کو مان رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم اسلام کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. تو نجسوں اور پلیدوں کفاروں کے مشوروں پر اپنے ملک کو چلا رہے ہوتے ہیں. تو یہی نجاست اور خباثت ہے. پھر تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے ان کی واسطے سے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعائیں مانگتے رہتے ہو. اب کرسمس کا موقع ہے تو تم کہتے ہو کہ یوم دعا ہے، چلو جی بس یہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں، ان سے بھی دعا لے لیتے ہیں. یہ کہاں ہوا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ہوا ہے وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، ان کی دعائیں بے حاصل اور باطل ہے، تو اس میں سے قبولیت کی کیا شرف مل سکتی ہے؟ پھر اتنا تمہیں فائدہ تو مل سکتا ہے کہ تم ان لوگوں کو اعزاز دے رہے ہو، عظمت دے رہے ہو، ان کی وجہ سے آپ دعائیں مانگ رہے ہو، ان کا وسیلہ بنا کے دعائیں مانگ رہے ہو، تو تم نے اس کو اعزاز دیا. وہ جب دعا کریں گے تو اپنے بتوں کے وسیلے سے، اپنی بھگوانوں کے وسیلے سے وہ دعائیں مانگتے رہیں گے. تو بت اور بھگوان کے وسیلے سے دعا مانگیں گے تو وہ اللہ قبول فرمائے گا. تم نے تو اس کو عزت دی تھی. سوچو نا کہ تمہارا کام کہاں تک چلا جاتا ہے. پھر تو اگر آپ نے بتوں کے وسیلے سے مانگ لیا تو پھر تو اسلام سے بھی خارج ہو گئے. اللہ کے ایک بندے نے فرمایا ہوا ہے تایکیت شما دیوانہ نشود مسلمانی نہ رسد، تم میں سے اگر ایک اپنی پاگل پن دیوانگی کا اظہار نہ کریں تو پھر آپ مسلمان نہیں رہ سکتے. مسلمان کے لیے بس دیوانگی چاہیے، اسلام کے لیے، دین کے لیے، شریعت کے لیے، نبی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت کے لیے. بس دیوانگی کس کو کہتے ہیں؟ اپنے سارے مفادات کو چھوڑ دینا اعلائے اسلام کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے سارے خواہشات کو چھوڑنے کو دیوانگی کہتے ہیں. مسلمانی کے ساتھ جو بھی جڑ جائیں، اور اگر نہیں جڑ سکتے تو نہ جوڑے. میں مسلمان ہوں، یہ میرا دین ہے، شریعت ہے، اسلام ہے، اس کے ساتھ مجھ سے جو بھی جڑ سکتا ہے تو وہ جوڑ جائے، نہیں جڑ سکتے تو وہ جائیں، کٹ جائیں. اگر مسلمانی ہے تو اللہ کی رضا ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا ہے. اس سے بڑی دولت کہ اللہ راضی ہو جائے کوئی اور دولت نہیں ہو سکتی. نہ امریکہ، نہ یورپ، نہ فرانس اور نہ جرمنی اور نہ فلاں فلاں فلاں. وہ راضی رہے تو راضی رہے، نہ راضی رہے بندے کا رب اور رب کے حبیب ان سے راضی رہے. باس رضینا باللہ سبحانہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد علیہ الصلاۃ والسلام نبی و رسول. ہم اس پر راضی ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، دین ہمارا اسلام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی اور رسول ہے. مولا کریم ہم اسی پر قائم ہیں اور اسی پر ہمیں ہمیشہ کے لیے رکھو. آمین بحرمت سید المرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیمات. وقت چونکہ بہت تنگ تھا تو ضروری اور لابد میں نے جانا کہ کچھ اجمالی طریقے پر آپ کو میں کچھ لکھوں کہ بھئی تو بادشاہ کا مصاحب ہے تو بادشاہ کو کہو کہ ان کفار کو آپ اعزاز نہ دو، کفار کو آپ عزت نہ دو، ان کو ذلت عطا کرو. اگر پھر کبھی مجھے توفیق مل گیا تو انشاءاللہ العزیز اس طرح کہ میں بہت زیادہ تفصیلاً اس بارے میں آپ کو لکھوں گا. جیسا کہ اسلام اور کفر ایک دوسرے کی ضد ہے، اسی طرح دنیا اور آخرت بھی ایک دوسرے کے ضد ہے. دنیا اور آخرت اکٹھے نہیں ہو سکتے. ترک دنیا جو ہے وہ دو قسم کے ہیں. دنیا کو ترک کرنا دو قسم کا ہے. ایک قسم وہ ہے کہ آپ سارے مباح چیزوں کو ترک کر دیں، بس ضروری چیزوں کو لیں، اور مباحات بھی اتنا لینا کہ وہ بقدر ضرورت لے. یہ اعلیٰ قسم ہے دنیا کی چھوڑنے کا. مباح کو بھی چھوڑ دیں، دیکھیں حرام کو تو چھوڑیں، مشتبہات کو بھی چھوڑ دیں، مکروہات کو بھی چھوڑ دیں. اس کے بعد مباح چیزوں کو، جیسے شکار کرنا مباح ہے، اس کو بھی چھوڑ دیں. کیوں کر رہے ہیں شکار؟ ایک ترک دنیا اس طرح ہے، اور دوسری دنیا کی ترک اس کو کہتے ہیں آپ حرام چیزوں کو اور مشتبہات چیزوں کو، ان دونوں کو چھوڑ دیں اور جو مباح ہے اس سے آپ نعمت حاصل کرتے رہو، مباح کام کرتے رہو. یہ قسم جو ہے یہ بھی آج کل بہت مشکل ہو گیا ہے. سارے لوگ مشتبہات میں پڑے ہوئے ہیں، محرمات میں پڑے ہوئے ہیں. اگر محرمات اور مشتبہات کو بھی چھوڑی جائیں تو بھی یہ افضل ہے، یہ بھی بہت اچھا ہے. کم از کم یہ تو کرو نا کہ سونے اور چاندی کی اور جو ابریشم کے لباس ہے ان کے استعمال سے تو شریعت مطہرہ نے ہمیں منع فرمایا، کم از کم ان سے اجتناب تو کر لیا کرو نا. اسے چونکہ بادشاہ کا مصاحب تھا
تو وہاں پر تو یہ چیزیں بہت وافر مقدار میں تھی۔ سونے اور چاندی کی چیزوں کو اگر آپ ڈیکوریشن کی پیس کی طرح استعمال کریں تو پھر کوئی گنجائش ہے، چلو ٹھیک ہے استعمال کر لیا۔ ڈیکوریشن پیسز بنائیں، ٹیبل پہ رکھیں، الماری میں رکھیں، کمرے میں رکھیں، اس کو سونے چاندی کی کٹورے رکھیں، یہ ڈیکوریشن پیسز کے لیے اگر رکھنا چاہیں تو رکھ لیں، پھر بھی کوئی گنجائش ہے۔ لیکن اس میں کھانا پینا یہ تو حرام ہے۔ ان میں کھانا پینا، اس میں سے خوشبو لگانا، اس میں سے عطر ڈال لینا، یا اس میں سے سرمدانی بنانا کہ اس میں آپ سرما ڈالیں گے، تو یہ تو قطعاً منع ہے۔ اسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک نے اسے حرام فرمایا ہوا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دائرہ مباحات کو بہت وسیع، مباح کتنی ساری چیزیں، اتنی ساری چیزیں مباحات، اللہ رب العزت نے اسے مباح کا دائرہ بہت وسیع رکھا ہوا ہے، اور تنعمات اور تمتعات، ان کے ساتھ عیش اور لذت، ان مباح چیزوں میں جو مزہ اور لذت ہے نا وہ حرام چیزوں سے کئی گنا بڑھ کر بہتر ہے۔ تم مباح چیزوں پر عمل کر لیا کرو، تو محرمات کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ وہاں اس کو چھوڑ دو۔ مباحات میں اللہ کی رضا شامل ہے، اور حرام چیزوں میں اللہ راضی نہیں ہے، تو جو اللہ کی رضا والی چیزیں ہیں اس کو اپنایا کرو۔ پھر عقل سلیم اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ آپ ایک فانی چیز جو حرام ہے اور جس کے بدلے میں اللہ رب العزت نے تجھے مباح چیزیں بھی عنایت فرمائی، مباحوں کو چھوڑا جائے اور فانی حرام چیزوں کے ساتھ جس میں اللہ کی کوئی رضا نہیں ہے اسے اپنایا جائے، یہ عقل بھی تسلیم نہیں رکھتا۔ حلال اور حرام کو ہم کہاں سے جانیں گے؟ علماء دین کے صحبت سے جانیں گے۔ آپ علماء کے صحبت میں بیٹھو، ان سے پوچھو یہ حلال ہے، حرام ہے، مباح ہے، ان سے پوچھو، اور ان علماء نے جو فتویٰ آپ کو دیا ہوا ہے اس پر عمل کر لیا کرو، کیونکہ جو نجات کا رستہ ہے وہ شریعت ہے، اور شریعت کے بعد جو کچھ بھی ہے نا وہ باطل ہے اور بے اعتبار ہے، حق کے بعد نہیں ہے مگر گمراہی ہی ہے۔ بس حق کو طلب کر لیا کرو، حق کے ساتھ وابستہ رہو۔ والسلام اولا و آخرا۔